بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحو کا تعارف اور علم نحو کی تعریف اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ علم نحو کا لغوی معنی ہوتا ہے طرف، کنارہ یا قصد کرنا۔ طرف ایک طرف کو بولتے ہیں، کنارہ بھی کنارہ، اور قصد کا معنی ارادہ کرنا۔ یہ عربی زبان میں اس لفظ نحو کے 3 معنی عام طور پر مراد لیے جاتے ہیں: طرف، کنارہ اور ارادہ کرنا۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے قوانین بیان کیے جائے، ایسے اصول بیان کیے جائے جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات بیان کیے جائیں۔ آخر کے حالات سے مطلب آخری لفظ کا اعراب وہ بیان کیا جائے، اور پھر لفظوں کو ایک دوسرے سے ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ وہ علم جس میں ایسے اصول بیان کیے جائیں جن اصولوں کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات جاننے اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ آخر کے حالات جاننے مطلب آخر کا اعراب کیا ہوگا وہ جاننے کے لیے، اور لفظوں کو جب آپس میں ملائیں گے تو ان کو ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ مختصر تعریف میں نے 4 لفظوں میں سمجھائی ہے۔ 2 کام اس میں ہوں گے: کلموں کے آخر کا اعراب، آخر کے حالات سے مراد آخر کا اعراب معلوم کرنا، اور پھر لفظوں کو آپس میں ملانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ ایک لفظ اس میں ہے معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے۔ یہ معرب اور مبنی کیا ہوتا ہے یہ آگے سبق میں آ جائے گا، اس کی وضاحت آ جائے گی۔ یہاں آپ نے اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ علم نحو وہ علم ہے جس میں ایسے قانون بیان کیے جائیں، ایسے قواعد، ایسے فارمولے، ایسے کلیات بیان کیے جائیں جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے اعراب کو جانتے ہیں۔ اسم، فعل اور حرف کے آخر کے اعراب کے حالات جاننے، یا اسم، فعل، حرف کے آخر کے حالات جاننے، اور اسم کو، فعل کو، حرف کو، یا کوئی بھی 2 لفظ ہیں، اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے، یا 2 اسم ہے یا 2 فعل ہیں، ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ جس علم میں یہ 2 کام کیے جاتے ہیں اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ جس علم میں اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے جانے جاتے ہیں، اور پھر لفظوں کو آپس میں ملانے، ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے اور ملانے کا طریقہ اور کیفیت جس میں بیان کی جاتی ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ یہ آپ کو بار بار آپ ہر لفظ کا معنی پڑھیں گے، لغوی اور اصطلاحی، تو اس کا معنی ایک دفعہ سن لیں۔ لغت کہتے ہیں زبان کو۔ کوئی لفظ جس زبان کا لفظ ہوتا ہے اس زبان میں جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لغوی معنی۔ لغت کا معنی کیونکہ ہوتا ہے زبان، تو جس معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کوئی خاص علم والے، کوئی خاص شعبے والے اس کو جس معنی میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں وہ اس کا معنی اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال دوں گا آپ کو۔ عربی میں ایک لفظ ہے کتاب۔ کتاب کا یا کتابت کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا کیونکہ عربی زبان کا معنی ہے۔ ہم کس معنی میں اسے استعمال کرتے ہیں؟ ایک کاغذوں کا اور گتے کا، جلد کا مجموعہ جس کے اندر کچھ لکھا ہو، کسی بھی علم پر، اسے ہم کتاب بولتے ہیں۔ اب ہماری اصطلاح میں کتاب اس کو کہتے ہیں جو کاغذوں کا اور گتے کا اور پھر جلد کا، اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر جو کتابیں جو نقشے لفظوں کے بنے ہوتے ہیں، الفاظ لکھے ہوتے ہیں، ان کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم کتاب بولتے ہیں۔ اب کتاب کا لغوی معنی تھا لکھنا، اور استعمال کس معنی میں ہو رہا ہے؟ لکھنے کے معنی میں۔ ایک لفظ ہے حیوان۔ حیوان کا عربی میں معنی ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس میں حیات ہو، زندگی ہو۔ جس میں بھی زندگی ہو، تو زندگی انسان میں بھی ہے، پرندے میں ہے، جانور میں ہے، حشرات میں ہے، اور اتنی چیزوں میں، یہ سارے لغت میں حیوان کہلاتے ہیں۔ اور اصطلاح میں ہم کس معنی میں حیوان استعمال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی جو ڈنگر ہے، جو جانور ہے، اس کو ہم، یعنی جس کو ہم انسانوں کے علاوہ باقیوں کو ہم حیوان کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہر لفظ کا لغوی معنی بھی ہوگا اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جس زبان کا وہ لفظ ہے اس زبان میں جو اس کا معنی ہوگا اس کو لغوی معنی کہیں گے، اور جس معنی میں وہ استعمال ہوگا اس کو اصطلاحی معنی
اس لحاظ سے نحو کا لغوی معنی طرف یا کنارہ ہے، اور اصطلاح میں وہ علم جس میں ایسے قوانین بیان کیے جائیں جن میں اسم، فعل اور حرف کے آخر کے اعراب کو جاننے اور معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے اسم، فعل، حرف کو آخر کو جانا جاتا ہے معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے، اور پھر الفاظ کو ملانے کا طریقہ بیان ہوتا ہے۔ وجہ تسمیہ، تسمیہ کہتے ہیں نام رکھنا۔ اس کا یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس علم کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو چونکہ علم کا لغوی معنی ہے، نحو کا لغوی معنی ہے کنارہ، طرف، قصد کرنا، تو اس علم میں بھی کلمے کے آخری حرف کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ طرف یا کنارہ، تو آخری حرف جو ہوتا ہے، ہر لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے، ایک کنارے پر ہوتا ہے، تو آخری حرف کے بارے میں کیونکہ بحث ہوتی ہے، آخری حرف کا اعراب بیان ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام ہو گیا نحو۔ اس علم میں آخری حرف کے بارے میں بیان ہوتا ہے اور نحو کہتے ہیں کنارے کو، طرف کو، اس وجہ سے اس کا نام نحو ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور وجہ یہ لکھی ہے کہ اس علم کے ذریعے متکلم، بولنے والا، کلام کرنے والا آدمی مفرد اور مرکب ہونے کے لحاظ سے کلمہ اور کلام کا ارادہ کرتا ہے۔ اس میں کبھی اکیلے لفظ کا ارادہ کرتا ہے، کبھی ایک سے زیادہ الفاظ کو ملاتا ہے۔ ایک لفظ اور اسے کلمہ کہتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل جائیں، ان کا معنی ہمیں سمجھ آ جائے، اسے کلام کہتے ہیں۔ کیونکہ اس علم کو پڑھنے والا یا تو کلمے اور کلام کو پڑھتا ہے، اس وجہ سے کلمے اور کلام کا ارادہ کرتا ہے، اور نحو کا معنی بھی ہوتا ہے قصد اور ارادہ کرنا، اس لیے اس کا نام علم نحو پڑ گیا۔ اور ایک وجہ اور یہ بیان کی گئی اس کو نحو کہنے کی، اس علم کو نحو کہنے کی، کہ جس نے سب سے پہلے اس علم کے قوانین، اصول، قاعدے مرتب کیے، انہیں ترتیب دیا، کتابوں میں لکھا، انہوں نے یہ کہا نحوتو، میں نحوتو کا لفظ استعمال کیا، یعنی میں نے اس علم کا ارادہ کیا ہے، اس کا قصد کیا ہے، تو اس لیے اس کا نام پڑ گیا نحو۔ اس علم کا موضوع، موضوع کسے کہتے ہیں؟ ہم انگلش میں اس کو ٹاپک کہتے ہیں، اردو میں عنوان بولتے ہیں اسے۔ عنوان کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ مثلا میری تقریر کا آج عنوان ہے قائد اعظم، مطلب کہ میں جو باتیں کروں گا قائد اعظم کے متعلق باتیں کروں گا، ان کے حالات بیان کروں گا، ان کا نام، ان کا خاندان، ان کے اوصاف، وہ جتنے محنتی تھے، انہوں نے اتنا پڑھا، انہوں نے قوم کی خدمت کی۔ تو موضوع وہ چیز ہوتی ہے، ٹاپک وہ چیز ہوتی ہے جس کی صفات بیان کی جائے، جس کے، اور صرف میں آپ یہ لفظ پڑھیں گے، جس کے عوارض ذاتیہ، جس کی ذاتی خصوصیات کے بارے میں، جس چیز کی یا جس لفظ کی ذاتی خصوصیات کے بارے میں بحث کی جائے، جس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، جس پر ذاتی صفات کے بارے میں کلام کیا جائے، اس چیز کو موضوع کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو سمجھا دی، میں پاکستان میرا موضوع ہے، مثلا تقریر کا موضوع ہے پاکستان، مطلب جو میں باتیں کروں گا تو وہ پاکستان کے بارے میں اس کی صفات بیان کروں گا، اس میں فلاں فلاں فائدے ہیں، اس میں فلاں فلاں نقصان ہے، فلاں فلاں غلط کام ہو رہے ہیں، تو یہ موضوع ہوتا ہے۔ تو اس علم کا موضوع جو ہے کلمہ اور کلام ہے، یعنی نحو میں ہم جو باتیں کریں گے، جو پڑھیں گے، وہ کلمہ اور کلام کے بارے میں، یعنی کلمہ اور کلام کی صفات بیان کریں گے۔ اس علم کا فائدہ، اس کو کیوں ہم پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی عبارات لکھنے اور گفتگو کرنے میں ہر قسم کی غلطیوں سے محفوظ رہے۔ عربی عبارتوں کو لکھنے میں اور عربی بولنے میں جو ترکیبی غلطیوں سے مراد ہوتا ہے لفظ کو لفظ کے ساتھ جوڑنا، ترکیب کا معنی ہوتا ہے مرکب کرنا، لفظوں کو جوڑنا، تو عربی لکھنے میں، عربی لکھتے ہوئے الفاظ کو جوڑنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے بچنا، عربی بولنے میں جو الفاظ کو جوڑنے سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اعراب کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بچنا، یہ اس علم کا فائدہ ہے۔ جب آپ کو یہ صحیح علم آئے گا تو آپ عربی بولنے میں، عربی لکھنے میں، لفظوں کے اعراب میں غلطیوں سے بچ جائیں گے، غلطیاں نہیں کریں گے، یہ اس علم کا فائدہ ہے۔